بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، جیسے کہ آپ پاکستان سے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے، آپ مختلف مساجد میں، مسلم سینٹرز میں آپ کے پروگرام ہوئے، جمعہ کے خطبے بھی ہوئے، تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا تعلیمی اور تربیتی دورہ تھا۔ ہم نے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ استفادہ کیا ہے، اور اب واپس جا رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جانے سے پہلے اپنے اس تعلیمی دورے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو میں آپ سے جو ہے وہ چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، جس سے کہ ہم آپ کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو تعلیمی اور دعوتی سرگرمیوں کے حوالے سے اس بارے میں آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس کی توفیق سے جو ہوا اس کی خالص مہربانی سے ہوا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور کوئی تفریح وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑے، بلکہ خالصتاً تعلیم و تربیت ہی میں رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، لوگوں نے بہت ہی احترام سے، محبت سے اور اخلاص سے بات سنی ہے، اور بھرپور طریقے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہر شخص کی ہر بات سے یہ بات نمایاں نظر آئی ہے کہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں علم کی پیاس ہے، اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے پاس ہوں اور ہم ان سے سیکھیں۔ میں تو اپنے آپ کو علماء میں شمار نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ ماشاءاللہ اس شہر کے لوگوں نے جو بہت ہی خوبصورت رویہ اختیار کیا ہے اور ادب و احترام کا ثبوت بھی دیا ہے اور شوق کا اظہار بھی کیا ہے، تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں بہت ہی پر امید ہوں کہ دعوتی اور تعلیمی سرگرمیاں اسی طرح سلیقے سے، احترام سے، قرینے سے جاری رہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت لوگوں کی آخرت سے سنور سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ آپ اپنی سرگرمیوں میں جس قدر ممکن ہو اضافہ کریں، اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتے ہوں ضرور کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی بھی آخرت سنورے گی اور لوگوں کی آخرت بھی سنورے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ نفس صاحب، دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاؤنڈیشن فار نالج اینڈ ڈیولپمنٹ کے میں آپ تشریف لائے، آپ نے ان کا کام بھی دیکھا، تو ان کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بالخصوص ایسی جگہیں جہاں علم و تعلیم کا دور دورہ نہ ہو، وہاں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں جو مؤسسۃ العلم و تربیہ کی صورتحال ہے، مجھے اس کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ دو تین باتیں خاص طور پر نہایت ہی حوصلہ افزا ہیں، اور ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس کا کام بہت بڑھ جائے گا اور اس کا لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے، کتاب و سنت کی پابندی ہے، اور تمام اس ادارے سے منسلک لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا پورا اہتمام کرتے ہیں، علمی طور پر بھی، عقیدے کے طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ یہ بات نہایت ہی خوش آمد ہے۔ مجھے ان پورے دنوں کے اندر درجنوں آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، اور 2 ہفتوں میں مسلسل 2 دن وہاں درس دینے، لوگوں کی باتیں سننے، لوگوں کے سوالات سننے، ان کے جوابات دینے، ان سے گفتگو اور مناقشہ اور بحث وغیرہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ مجھے کسی بھی مقام پر کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی جس میں عقیدے کا کوئی انحراف یا کوئی تطرف یا کوئی مبالغہ یا کوئی غلو، اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی محبت کے ساتھ اور پوری استقامت اور پورے زور کے ساتھ لوگ جتنے بھی اس ادارے سے متعلقہ ہیں، سب کتاب و سنت کی تعلیمات سے وابستہ بھی ہیں
اور سیکھنے کا جذبہ اور شوق بھی رکھتے ہیں۔ یہ عقیدے کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ساتھ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار محبت کا رشتہ ہے اور ایک دوسرے کی خدمت کا رشتہ ہے اور الفت کا رشتہ ہے، یہ نہایت ہی خوش آئند ہے۔ میں سخت ترین تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس جذبے کو قائم رکھیں اور جس قدر ہو سکے اس میں اضافہ کریں۔ بالکل پورے ادارے کے تمام متعلمین، وہ منتظمین ہوں یا اساتذہ ہوں یا باقی تعاون کرنے والے لوگ ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں، سب کو چاہیے کہ یہ اخلاص اور محبت کا جو باہم رشتہ ہے اور خدمت کا جو جذبہ ہے، اس میں جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اضافہ، وہ انشاءاللہ العزیز مفید ہی ثابت ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہے، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور اخلاص جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ آپ نے اگر یہ ساری صورتحال اسی طرح قائم رکھی تو مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ العزیز یہ امریکہ کا معروف تعلیمی ادارہ ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ دعوتی کام کرنا آسان ہے، واضح تقریریں کرنا آسان ہے، لیکن لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو اور شباب کو تعلیم کے راستے پر لانا اور ان کے اندر تعلیم کی تڑپ پیدا کرنا، سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اصل فائدہ اور مستقبل کا بھلا اسی کے اندر ہے کہ تعلیم پر توجہ دی جائے۔ جو ہی تعلیم کے اندر انسان کے اندر پختگی آتی ہے، پھر اس کی دعوت جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، خود اس کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں علم اٹھ جائے گا، جاہل لوگ فتوے دیں گے، اس سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ تعلیم عام کی جائے اور لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ بغیر پڑھے کے علمی میدان میں آنا، دعوتی میدان میں آنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ علم کے ساتھ مسلح ہو کر انسان میدان میں آئے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو کوئی آدمی گمراہ نہیں کر سکتا، غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسروں کو دعوت دے گا یا دوسروں کی تربیت کرے گا یا دوسروں کی تعلیم کے لیے کچھ کرے گا، وہ بھی انتہائی نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ تو ان دونوں حوالوں سے، عقیدے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، باہمی اخلاص اور محبت کے حوالے سے، خدمت کے جذبے اور وقت صرف کرنے کے حوالے سے، مجھے تو یہ ساری ٹیم بہت ہی اچھی صورتحال نظر آئی ہے۔ واللہ یتولی السرائر، دل کے بید اللہ جانتا ہے۔ مجھے امید بھی ہے اور میری دعا بھی ہے، اللہ کرے جس طرح ظاہر نظر آتا ہے باطن بھی اسی طرح ہو۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے، اور میں تاکید کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکیں اتنا ہی کم ہے، اور مالی تعاون بھی اس کے ساتھ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور میری توقع ہے کہ میں جب دوبارہ کبھی آؤں تو یہ اس سے بہت زیادہ پھیل چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے انشاءاللہ۔